دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 13 تاریخ ہفتے کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، تو آج ماہ محرم الحرام کی 13 تاریخ ہفتے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 1 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ دوستوں، محرم کی 13 تاریخ ہفتے کے دن کا میں نے شدت سے انتظار خود بھی کیا ہے کہ کب محرم کی 13 تاریخ آئے میں یہ وظیفہ پڑھ لوں۔ اللہ والو، جو لوگ محرم کے 10 دنوں کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، ان سے میری یہ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، وہ آج 1 منٹ کا یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھے۔ اگر کوئی بندہ اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر صرف 1 منٹ کا وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اللہ والوں، محرم کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ محرم الحرام کی 13 تاریخ ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والوں، آج کے دن آپ لوگوں نے 3 یہ خاص عمل کرنے ہیں: یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، اور ساتھ ہی سورۃ الاخلاص کا بھی خاص وظیفہ کرنا ہے۔ اور یہ وظیفہ آج کے دن آپ لوگوں نے ایک بار لازمی کرنا ہے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو مانگتا ہے رب کی ذات ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ محرم کا مہینہ بڑا رحمتوں، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہماری تقدیر کے بند تالے کھل جائے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے۔ تو آج ماہ محرم الحرام کی 13 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھنا۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، آپ نے ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ماہ محرم الحرام کی 13 تاریخ ہفتے کے دن اگر آپ میں سے کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا کہ بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے ماہ محرم الحرام کی 13 تاریخ ہفتے کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے سورۃ الاخلاص کا۔ یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے اللہ رب العزت کی 3 صفتوں کا۔ ایک تو رب کا ذاتی نام ہے، 2 رب کے صفاتی نام ہے۔ اگر کوئی بے روزگار بیٹا ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ کوئی بے اولاد بیٹا ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ وہ میری بہنیں جو بے اولادی کا تانا سن سن کر تھک چکی ہیں، آج رب کریم کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتی ہیں، اولاد مانگیں گی، اولاد ملے گی، بیٹا مانگیں گی، بیٹا ملے گا۔ آپ نے صرف توجہ کے ساتھ ماہ محرم الحرام کی 13 تاریخ ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار بیٹا ہے، بیماری ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، لیکن جب تک رب کریم کی رضا نہ ہو جائے آپ کو کچھ بھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، دعاؤں سے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اب میں یہ وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا بیمار ہے تو شفا مل جائے گی، بے روزگار ہے تو روزگار مل جائے گا، تنگ دست ہے تو تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ماہ محرم الحرام کی 13 تاریخ ہفتے کے دن آپ لوگوں کو سورۃ الکوثر اور اللہ رب العزت کے 3 نام پڑھنے سے مل جائے گا۔ یہ وظیفہ بہت خاص وظیفہ ہے، پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تمام حاجات غیب سے ہی پوری ہو جائیں گی۔ جو بندہ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتا ہے، وہ پھر اس وظیفے کو پڑھے۔ اللہ والوں، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو شہادتوں کا بھی مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو جہاد کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں حضرت موسیٰ کو فرعونیوں کے خلاف فتح ملی۔ اس مہینے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملی۔ اس مہینے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مصر کی جیل سے نکال کر
वहाँ का आपको ताजदार बना दिया था। ये वही महीना है जो अपने अंदर बहुत सारी कामयाबी को समेटे हुए है। अगर आप लोग भी कामयाब होना चाहते हैं और कामयाबी को अपने अपने करीब लेकर आना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों ने अल्लाह वालों का ये बताया हुआ ख़ास वजीफ़ा आज माह मुहर्रमुल हराम की 13 तारीख हफ्ते के दिन बिलखुसूस करना है। अल्लाह वालों, इस महीने की, इस दिन की कदर कीजिए। इस महीने को हुर्मत वाला महीना ऐसे ही नहीं कहा जाता। इस महीने में बहुत सारे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जो आपको हर थोड़ी देर बाद, हर वक्तन फ़वक्तन से आपको पता चलते रहते हैं। और मैंने अपनी वीडियोस में बहुत तफसील से इस मुहर्रम की बरक़ात के बारे में आपको बताया है। अगर आप लोग पहले दिन से हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में कितनी कामयाबियाँ अता करी हैं। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह मुहर्रमुल हराम की 13 तारीख आ जाए, आप लोगों ने इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, इस अमल के ज़रिए आप लोग अपनी तमाम हाजात को पूरा करवा सकते हैं। अब ये 3 चीज़ों का अमल है जो आपने पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों ने जो नाम पढ़ना है, जो तस्बीह पढ़नी है, वो ये नाम है, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, यानी या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु। तो देखें, सबसे पहले अल्लाह का जो नाम है, नाम ये इसमें आज़म है। अल्लाह ताला के 2 सिफाती नाम हैं, 2 सिफतें हैं, एक उसका ज़ाती नाम है। तो पहले ये 3 चीज़ें आपने पढ़नी हैं, ये 3 अस्मा पढ़ने हैं। ये इसका तरीक़ेकार ये होगा कि सबसे पहले आप लोग बावज़ू होकर, लेकिन जब अमल करने के लिए आपने बैठना है तो बावज़ू पढ़ना है। वज़ू आपने नहीं पढ़ना, बग़ैर वज़ू के नहीं पढ़ना। और इस अमल की बरकतें इंशाअल्लाह आपको सारी ज़िंदगी मिलती रहेंगी और अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद रिज़्क़, दौलत, आपको सब कुछ अता फरमा देगा जिसकी आप आरज़ू, जिसकी आप तमन्ना करते हैं। अब मैं इस लफ्ज़ की ताकत का अगर आपको अंदाज़ा बताऊं और इसका बताऊं कि इस अमल के कितने मोजज़ात, कितनी बरक़ात हैं, हमने देखी हैं। अल्लाह वालों, ये नमाज फ़जर के बाद का ख़ास अमल है और आपने सिफाती नामों के बाद 2 सूरतों को भी पढ़ना है। और इन सूरतों को इसके साथ जब मिलाकर पढ़ते हैं तो फौरी तौर पर उसी वक़्त आपके असरात मिलना शुरू हो जाते हैं। जिसे लोग कहते हैं कि मैं तो वज़ाइफ करता हूँ लेकिन मुझे तो दूर दूर तक कोई असरात नहीं मिल रहा, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो मैं उस बंदे को चैलेंज के साथ ये बात कहता हूँ कि इस अमल को कर लें, उसके बाद दुआ कर लें। चंद मिनटों के बाद इस अमल की तासीर और ताकत को देख लेंगे, किस कदर अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है वो ताकत और तासीर और बरक़ात रखी हैं, किस कदर इस बंदे के लिए रहमत की, बरकतों की, इज़्ज़त की, शोहरत के दरवाजे खुलते हैं। देखें, अल्लाह ताला हर एक की तलब को पूरा करने वाला है, क्योंकि वो किसी न किसी रंग में अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमा देता है। मतलब किसी बंदे के ज़रिए उसकी मदद करवा देता है, फरिश्तों के ज़रिए मदद हो जाती है, गैबी मदद का निज़ाम शुरू हो जाता है। तो इस अमल को अल्लाह की उस इसमें पाक, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र है, तो अल्लाह किसी न किसी से अपनी रहमत उस बंदे के ऊपर निछावर करवा ही देगा। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला जो दिन को रात में बदल देता है, जो जिसने सारी कायनात को बनाया, ज़मीन व आसमान, वो फरमाता है ज़मीनों को मैंने पैदा किया, आसमानों को मैंने पैदा किया। और अल्लाह वालों, इस ही महीने में करा। और जो कुछ ज़मीनों के अंदर पहाड़, दरख्त, जो कुछ भी है, ये सारी चीज़ें मैंने ही बनाई हैं। तो फिर फरमाया है कि जब ये सारी चीज़ों की तख्लीक करने वाला मैं हूँ, तो अब उसमें जो कुछ भी है, अब मैं जिस बंदे को चाहूँ अता फरमा दूँ। और जो बंदा ये कलेमात पढ़ता है और इन इसमें पाक के साथ मुझे याद करता है, मुझे पुकारता है, तो वो फिर मुझसे जो मांगता है मैं उसको अता कर देता हूँ। ये चीज़ें मेरी हैं, ये कायनात में जो कुछ है, जो मेरा है, मैं उस बंदे को मोजज़ी तौर पर उसका मालिक हूँ और मैं इसको लाजमी अता करूँगा जो मुझसे दुआ करने के बाद मांगेगा।
اب اللہ والوں آپ لوگ اپنے گھر کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں اور آپ لوگ باہر والوں کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں، اور اب اگر آپ لوگ مانگنا شروع کریں گے تو اللہ رب العزت کی جو بادشاہت ہے وہ ہر طرف ہے، یعنی گھر مانگیں گے انشاءاللہ گھر ملے گا، گاڑی مانگیں گے گاڑی ملے گی، دولت مانگیں گے آپ کو دولت ملے گی، اور شہرت مانگیں گے عزت مانگیں گے، جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگے۔ آپ نے ان کلمات کو ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ دیکھیں کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ ترتیب ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں نے اس ترتیب کے ساتھ ہی اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب ذرا طریقہ کار بھی ملاحظہ کر لیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے سانس لے لینی ہے، یعنی ایک سانس کے اندر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ سانس آپ کی ٹوٹے نہ، یہ اسی طریقے سے پڑھا جائے گا کہ آپ لوگوں کی سانس جو ہے وہ ٹوٹے نہ ایک سانس کے اندر۔ اور اچھا پڑھنا بھی آرام آرام سے ہے، جلد بازی میں نہیں، آرام آرام سے، جو لفظ کی ادائیگی ہے، جو رب کے ناموں کی ادائیگی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، یعنی یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا رکیں گے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 3 مرتبہ میں نے پڑھا، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ 3 بار اس کو ایک سانس میں پڑھیں گے۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سانس توڑ دیں، پھر اس کو پڑھتے رہیں، اس طرح اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ اس کو پڑھیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، تعداد بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اور آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے بار بار سانس نہیں توڑنی۔ جب سانس خود ٹوٹے تو ٹھیک ہے، کم از کم 2-3 بار پڑھنے کے بعد سانس لیتے جائیں اور اس کی تعداد کو اس طرح پورا کریں، اور پھر دیکھیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کس قدر آپ کی ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ کتنے انعامات آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے، وہ تو انسان کی اور اس عمل کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بغیر مانگے بھی عطا فرما دیتا ہے، یہ اتنا کمال کا عمل ہے اور کمال کا وظیفہ ہے۔ تو دوستو دیکھیں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، اب ہم کتنی بارش کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی، یا باری تعالیٰ بارش عطا فرما دے تو بارش عطا فرما دیتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جب ہم اس عمل کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے انشاءاللہ بارش بھی برسے گی، اور بارش رحمت والی برسے گی۔ بعض بارشیں ایسی ہوتی ہیں جو تباہی لے کر آتی ہیں، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے، آپ کی عمل کی برکت سے آپ لوگ اپنی دعاؤں میں یہ بارش کو بھی جو ہے وہ شامل کریں، جو یہ موسم کی شدت ہے وہ ٹوٹے۔ اس لیے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس چیز کی بھی دعا لازمی کرنی ہے۔ اللہ والوں طریقہ کار بہت آسان ہے، اس عمل کو آپ لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء پورا دن موجود ہے۔ پورے دن میں جس وقت آپ کو بہتر لگتا ہے آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، بس اس کا طریقہ کار تھوڑا الگ ہے جو میں نے آپ کو شروعات میں بتایا۔ تو اللہ والوں آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے کس طریقے سے، ذرا اس کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں درود پاک تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی اللہ رب العزت سے اپنا گھر چاہتا ہے، وہ کرائے کے مکان پر رہتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کے اللہ پاک کی خوشنودی چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ کوئی من پسند شادی چاہتا ہے تو وہ من پسند شادی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی الغرض آپ کو جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، وہ آپ سب حاجات کے لیے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھنا پورے حسن خلوص کے ساتھ ہے،
ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کی دعائیں، آپ لوگوں کے وظائف کے اندر نہ خشوع ہو نہ خضوع ہو۔ جب تک کہ خشوع اور خضوع نہیں ہوگا اللہ والوں، آپ لوگوں کو وہ چیز نہیں ملے گی جو آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے عمل کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا ترتیب کو ملاحظہ کریں۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب پہلے نمبر پہ آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ طریقے کا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ایک سانس میں 3 بار پڑھا جائے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ انشاءاللہ 1-2 بار پڑھیں گے نا تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے ایک سانس میں 3 بار پڑھیں گے۔ اچھا، شمار 3 بار ہی کیا جائے گا، ایسا یہ مت سمجھیے گا کہ 1 بار شمار کیا جائے گا، 3 بار ہی شمار کیا جائے گا، یعنی کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تینوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ لیکن ہم لوگوں کو ایک سانس میں 3 بار پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اب یہاں آپ لوگ سانس لے سکتے ہیں۔ اگر سانس ٹوٹ گئی تو حرج نہیں، لیکن کوشش کریں کہ ایک سانس میں 3 بار پڑھ لیں، اور ترتیب آپ لوگوں کی یہی رہے، اور آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو اپنی خاص مقصد کی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نیت کو آپ لوگ کاغذ پر بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس عمل کو دیکھ کے کر سکیں۔ اب اللہ والو اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، مطلب 100 بار پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ جو دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی سب سے مجرب صورت ہے۔ مجرب یوں کہتا ہوں کیونکہ یہ غم سے دور کرنے والی ہے۔ یوں تو قرآن پاک کی ہر ایک صورت کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے تمام صورتوں کا کوئی ثانی نہیں ملتا، لیکن سورۃ الکوثر جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہونے کا اعزاز بھی اس سورہ مبارک کو حاصل ہے۔ تو میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صورت بہت زیادہ مجرب ہے، کیونکہ یہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دے رہے تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل کر کے اپنے نبی کی دلجوئی فرمائی۔ جو رب اپنے نبی کی دلجوئی فرمائے اس صورت کے ذریعے، اپنے نبی کو خوش کرے، تو اللہ والو اس نبی کی امتیوں کے لیے کتنے بڑے انعامات ہوں گے اس صورت کے اندر۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے 129 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے پڑھنا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ایک بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے 129 بار 129 ٹائمز سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ یہ تیسرا اور آخری عمل ہے، اور اس کے بغیر یہ عمل، یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف پڑھنی ہے۔ یہ سورت اتنی باکمال ہے کہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد جب بندہ اس کو ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک بار پڑھنے کی برکت سے 10 سپاروں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اللہ والوں ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 شہیدوں کا ثواب بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے، لیکن زیادہ تر جو مستند روایتیں ملتی ہیں وہ 10 سپاروں کی ملتی ہیں، لیکن دونوں روایتیں میں نے آپ کے آگے پیش کر دی۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے اس سورت کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ایک تسبیح بس آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ
یہ عمل جو 3 وظائف میں نے آپ کو بتایا، اچھا اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اللہ والو ایک چیز کو ذرا دھیان میں رکھیں، کوئی چھوٹا موٹا صدقہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور کرنا ہے۔ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ صدقے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ خدائی میں ضرور قبول و منظور فرمائے۔ اللہ والوں کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، یزید مرد آباد بالخصوص لکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔